أشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 125 نمبر آیت ہے. اللہ سبحانہ وتعالی مکہ کی تاریخ کا ذکر کر رہا ہے. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے خاص گھر کو بنایا. خاص گھر سے مراد اللہ کا گھر بیت اللہ. جب ہم نے اس کو بنا دیا مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے والی جگہ، بار بار آنے والی جگہ. وَأَمْنًا، اور لوگوں کے لیے امن بنا دیا. مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے والی جگہ. جس نے اللہ کا گھر دیکھا نہیں وہ بھی تڑپتا ہے کہ کب میں وہاں پہنچوں، اور جو ایک دفعہ دیکھ آتا ہے تو اس کا بھی بار بار جانے کو دل چاہتا ہے. بلکہ واپسی پہ نکلتے وقت دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہوتی کہ اللہ ایک بار پھر موقع دے، دوبارہ آنے کی توفیق. مثابۃ للناس، ایمان والے لوگ بڑے شوق اور انتظار میں ہیں کہ کب ہمیں موقع ملے. ہم نے اللہ کے گھر بیت اللہ کو لوگوں کے لوٹنے کی جگہ بنا دی. وَأَمْنًا، اور لوگوں کے لیے اس کو امن بنا دی. امن تو مکہ میں جہلیت میں بھی تھا کہ لوگ اتنا
امن کرتے، احترام کرتے تھے کہ اگر باپ کا قاتل بھی وہاں دیکھ لیتے تو اس کو بھی کچھ نہیں کہتے۔ ایسا اگر پاکستانی ہے تو ادھر جائیں تو ادھر بھی لڑائی کے بہانے ڈھونڈتے، کوئی آگے لڑنے والا ہو صحیح تو یہ تیار ہی تیار۔ وہ امن، دین اسلام نے اس امن کو برقرار رکھا ہے، بلکہ اور تاکید۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مکہ شہر حرمت والا ہے، اس کے کسی پرندے، کسی جانور، شکار کو مارنا تو دور کی بات ہے، اس کا درخت بھی نہیں کاٹ سکتا۔ ایسا امن ہے، پرندہ جو بیت اللہ میں آ جائے اس کو بھی امن، شکار کا جانور آ جائے اس کو بھی امن، مکھی اور مچھر کو بھی مارنے کی اجازت ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ایک شیخ بتا رہے تھے کہ چونٹی، کیڑی کو بھی مارنا جائز نہیں بیت اللہ، ایسا امن۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بنا لو تم مقام ابراہیم کو مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ۔ مقام ابراہیم حجر اسود کے اور دوسرے پچھلے حجر اسود سے آگے والا جو کونا ہے، ان دونوں کے درمیان میں سامنے ایک بڑا سا گنبد ہے، اس میں ایک پتھر ہے، اور اس پتھر پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان، جس پتھر کو اللہ نے نرم کر دیا، اور پوری لفٹ کا اس نے کام دیا۔ جب چنائی بیت اللہ کی اونچی ہو گئی تو وہ پتھر خود بخود اونچا ہو جاتا، اور جیسے جیسے وار لگاتے جاتے پتھروں کے، پتھر آگے چلتا جاتا۔ ایسے اللہ سبحانہ و تعالی نے اس پتھر کو ابراہیم علیہ السلام کے تابع کیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ طواف والی جو دو رکھتے ہیں وہ ادھر کام ابراہیم کے پاس، ایک تو یہ ہے کہ ادھر 7واں چکر بھی ادھر مکمل ہوتا ہے حجر اسود کے سامنے، تو حجر اسود کراس کریں تو آگے مقام ابراہیم آ جائے، تو ادھر 2 رکعت پڑھنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ بیت اللہ کی طرف اس طرح رخ کریں کہ درمیان میں مقام ابراہیم آ جائے تو آپ کا رخ بیت المقدس کی طرف ہو جائے، یعنی دونوں قبلوں کی طرف انسان کا رخ ہو جائے، قبلہ اول بیت المقدس اور پھر بیت اللہ تو سامنے ہے ہی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ اللہ کے حبیب ادھر نماز پڑھیں، کیا خیال؟ تو آپ خاموش تھے کہ اپنی مرضی سے تو کوئی چیز آپ مقرر کر نہیں سکتے، تو اللہ پاک نے قرآن پاک اتار۔ عمر فاروق ایسے عظیم صحابی ہیں جن کے مشوروں پہ اللہ نے کئی دفعہ قرآن اتارا، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر فاروق کو اللہ نے اپنا رسول بنا لینا۔ یہ آپ نے کیوں فرمایا؟ فرمایا کہ یہ عمر مجھے مشورہ دیتا ہے، میں اس کے مشورے کو مانتا نہیں، لیکن ان کے مشورے کے عین مطابق اللہ پاک قرآن اتار دے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى،
یہ تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے دور کے بڑے خاندان میں سے بہادر اور دلیر، جس سے سب ڈرتے تھے۔ اور یہ روگ ہر علاقے پہ کسی نہ کسی کا ہوتا ہے۔ مکہ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا روگ تھا، تو انہوں نے یہ روگ، یہ دبدبہ دین پہ لگایا۔ ہم تو اپنی ضدیں پالتے ہیں، ضد قائم رہے اور کچھ رہے نہ رہے، لیکن انہوں نے دین پہ اپنے سب کچھ، قوت، بہادری، دلیری، سب کچھ دین پہ لگایا۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے ایسا پیار کیا، وہ جیسے کہتے تھے اللہ قرآن اتار دیتے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بنا لو تم ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو، مقام ابراہیم کو، مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے معاہدہ کیا ابراہیم علیہ السلام سے، اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام باپ ہیں، اسماعیل علیہ السلام بیٹے ہیں، ان دونوں سے ہم نے معاہدہ کیا، ان طہرا بیتی للطائفین، کہ تم پاک صاف رکھو، بیتیا، میرے اس گھر کو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ یعنی جو ادھر نمازی حضرات آتے ہیں ان کے لیے اللہ کے گھر کو پاک صاف، یعنی اللہ کے گھر کی صفائی اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ پاک نے اپنے پیغمبروں سے لی۔ خیر ہم تو مسجد کی صفائی تو ہی سمجھتے، کئی دفعہ گاؤں والے کسی بچے کو صفائی پہ لگا دیں تو اس کے گھر سے علامہ آ جاتا ہے، ہم بچے کو صفائی کرنے کے لیے نہیں بھیجتے، پڑھنے کے لیے بھیجتے، تو پھر وہ ایسا پڑھے گا تو ساری زندگی یاد رکھے گا۔ یہ ایک سعادت کی بات ہے، اگر آپ کا بیٹا اللہ کے گھر کی صفائی کرتا ہے تو اور آپ کو کیا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، جد الانبیاء، اسماعیل علیہ السلام جن کی لڑی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ان کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم میرے گھر کی صفائی کرو۔ جو اللہ کے گھر کی صفائی پہ لگ جاتا ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ناکام نہیں کرتا، وہ جس موڈ میں بھی چلا جائے وہ کامیاب ہی کامیاب۔ بخاری شریف میں لکھا ہے ایک نوجوان وہ مسجد کی صفائی کرتا تھا، نوجوان آدمی، لڑکا، وہ کسی کو موقع ہی نہیں دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے رہتے تھے کہ یہ اللہ کے گھر کی صفائی اپنے اوپر اس نے لازم کی ہوئی۔ ایک رات وہ فوت ہو گیا تو صحابہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع تک نہ دی۔ جس طرح عام کوئی بھی فوت ہو جاتا تو صحابہ خود بھی جنازہ پڑھا کے راتوں رات ہی دفن کر دیتے، انہوں نے اس لڑکے کو بھی راتوں رات ہی دفن کر دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ صفائی کرنے والا وہ نہیں نظر آتا؟ وہ تو اللہ کے حبیب، وہ تو رات فوت ہوا، ہم نے راتوں رات جنازہ پڑھا کر دفن کر دیا۔ تو آپ نے فرمایا تم نے اس کو معمولی جانا ہے، دلونی علی قبرہ، مجھے اس کی قبر پہ لے چلو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شوق سے اس کی قبر کی زیارت کے لیے گئے، اور صحابہ کہتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو گئے قبر پہ اور پیچھے ہماری آپ نے صفیں بنوائی اور آپ نے اسی طرح جنازہ دوبارہ پڑھا۔ ایک سیاہ رنگ کی عورت کسی قافلے کے ساتھ آئی تو وہ مسجد میں
کا خیمہ لگ گیا تو اس نے اپنے اوپر فرض کر لیا کہ اب صفائی میں ہی کیا کروں. اس نے صفائی شروع کر. وہ بھی کسی رات فوت ہوئی تو راتوں رات صحابہ نے اس کو بھی دفن کر دیا کہ یہ تو ایک عورت ہے، سیاہ رنگت والی حبشی عورت. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ عورت نہیں نظر آتی. ایک تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبر میں بذات خود نہیں جاتے، وگرنہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ فرماتے کہ تم نے مجھے بتایا نہیں، میں تو قبر میں گیا ہوں تو ادھر آئی بیٹھی. ایسا لوگوں کو انہوں نے بے وقوف بنایا، ایسے ایسے عقائد کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر قبر میں جاتے. آپ کو اتنی معمولی شخصیت، آپ تو وہ ہستی ہے کہ فرشتے بھی آپ کے در پہ آتے ہیں، آپ کے دروازے پہ آتے ہیں آپ کو لینے کے لیے. حالانکہ جتنے پیغمبر گزرے ہر پیغمبر پہ وہی کی ایک جگہ مقرر تھی کہ آپ ادھر آئیں، ادھر فرشتہ اترے گا، ادھر آپ کو سکھائے گا. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کا مقام یہ ہے کہ آپ جدھر ہو فرشتہ ادھر آئے گا. حتیٰ کہ آپ امی عائشہ کے بستر پہ ہوں، اپنی زوجہ طیبہ طاہرہ صدیقہ کائنات کے بستر پہ ہوں تو جبریل امین ادھر وہی لے کر آ جائے. آپ کی شان کو معمولی. خیر ہم تو عشق میں بہت آگے، ہم تو اپنے گھر ہر آدمی اپنے گھر بلاتا ہے. ربیع الاول چڑھنے والا ہے، ہر کہے گا میرے گھر آنے والا. جس کو زیادہ محبت اور پیار ہوتا ہے وہ اپنے محبوب کو اپنے دروازے پہ نہیں بلاتا بلکہ خود چل کے جاتا. پتہ نہیں ہمارا عشق کیسا ہے، ہمارے ساتھیوں کو دوستوں کا عشق کیسا ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنتوں میں اعلیٰ مقام پہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم وہ عورت صحابہ نے اس کو راتوں رات دفن کر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا تم نے اس کو معمولی جانا؟ اس کی قبر پہ مجھے لے جاؤ. اسی طرح آپ نے اس کی قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھایا جیسے آپ پہلے پڑھایا کرائے. صحابہ کہتے ہیں خواہش پیدا ہو رہی تھی کاش یہ قبر ہماری ہوتی، اس طرح آپ ہمارے لیے بخشش کی دعا کرتے. تو اس کی بڑی شان ہے جو اللہ کے گھر کا خیال رکھتا ہے، پھر اللہ اس کا خیال رکھتا ہے. جو اللہ کے گھر کا خیال نہیں رکھتا تو پھر یاد رکھو اللہ سبحانہ وتعالی کا ایک جھٹکا ہی کافی، کچھ نہیں بچے گا. یہ جو ہمیں زمینیں مربع نظر آتے ہیں، اتنی میری زمین اور اتنے پیسے اتنے بینک میں پڑے ہیں اور اتنی گاڑی ہے میرے پاس اور اس پلاٹوں کا میں مالک ہوں، یہ تو ایک جھٹکے کی مار ہے. ڈاکٹروں کے وس لگ گیا تب بھی سب کچھ بک جائے گا. اگر پولیس والے اور ججوں اور وکیلوں کے پیش پہ گیا تو پھر بھی سب کچھ جائے گا، جاتا ہوا نظر نہیں آئے. اس لیے اللہ کی گھر کی نوکری خود بھی کریں اور اپنی اولادوں کو بھی لگائیں. باپ نے بیٹے کو اللہ کے گھر کی صفائی پہ لگایا. اللہ کے گھر کی صفائی کرنے والا بیٹا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن. پاک کرو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کا. اللہ نے طواف کا پہلے ذکر کیا. لگتا ہے یہ بیت اللہ کا سب سے عظیم عمل ہے، فرضی نمازوں کے بعد بیت اللہ کا طواف جو ہر وقت جاری ہے. عید والے دن بھی جاری، چھٹی والے دن بھی جاری. صرف اسی وقت رکتا ہے جب فرض نماز کھڑی ہو جاتی. فرض نماز کا ٹائم ہو جائے تو بیت اللہ کا طواف رک جاتا ہے، لیکن ہمارے کام نہیں رکتے. نہ ہماری دکانیں رکے، نہ ہمارے موبائل رکے، نہ کچھ بھی رکے، اسی طرح چلتا رہتا. فرض نماز کھڑی ہو جائے تو سب کچھ چھوڑ دینا چاہیے. للطائفین طواف کرنے والوں کو، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کو، والرکع السجود اور
رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کیجیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنی امت کے نامہ اعمال کو دیکھا ہے، ایک نیکی اس میں چمک رہی تھی، میں نے اس کو غور سے دیکھا تو وہ ایک تنکا تھا، تو میرے امتی نے اللہ کے گھر سے اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ یعنی اسٹوڈنٹوں کو چاہیے کہ اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھے نمازیوں کے لیے۔ خود ہی کوئی چیز کھائی ہے تو اس کا ریپر ادھر پھینک دینا، پینسل گھڑی ہے شارپنر کے ساتھ تو چھلکا ادھر ہی پھینک دینا۔ اللہ کے راستوں پہ چلنے والوں کے یہ شان شان نہیں ہے، بلکہ اللہ کے گھر کو صاف رکھے، صاف ستھرا رکھے۔ جب موقع ملے تو صفائی کو سعادت سمجھے کہ اللہ کے گھر کو میں صاف کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ، اور جب ہم نے بنا دیا اللہ کے گھر کو، خاص گھر کو، مَصَابَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے لوٹنے کی جگہ، وَأَمْنًا، اور لوگوں کے لیے امن، سکون، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بناؤ تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ۔ مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز پڑھ، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقام ابراہیم کو اس طرح سامنے رکھتے کہ بیت اللہ بھی سامنے آ جائے۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے معاہدہ کیا ہے ابراہیم علیہ السلام سے، اسماعیل علیہ السلام سے، پختہ معاہدہ ہوتا ہے بڑے بڑے کام، یعنی یہ بہت بڑا کام، ان طہرا بیتیا، کہ تم صاف ستھرا رکھو، پاک صاف رکھو، بیتیا میرے گھر کو، للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے بنا دیا اللہ کے گھر کو لوگوں کے لیے لوٹنے کی جگہ اور امن۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بنا لو تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اور ہم نے معاہدہ کیا ابراہیم علیہ السلام سے، اسماعیل علیہ السلام سے، ان طہرا بیتی للطائفین، کہ تم پاک صاف رکھو میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے، میرے گھر کو پاک صاف رکھو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی اللہ کے گھر کو پاک صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر مسجد ہی اللہ کا گھر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کی پسندیدہ جگہ کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا حب البلاد الی اللہ مساجدہ، اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ جگہ وہ اللہ کے گھر مسجد ہے۔ اللہ رب العزت مسجد کا پیار، عزت، احترام ہمارے دلوں میں بٹھائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ